رسول اللہ نے فرمایا ہے، دو جنتیں تو صرف سونے کی ہیں، ان کے برتن اور جو کچھ بھی وہاں ہے سب سونے ہی سونے کا ہے، اور دو جنتیں چاندی کی ہیں، برتن بھی اور کل چیزیں بھی۔ یہ جنت عدن میں ہے، سونے چاندی کی اینٹیں، اس کا گاڑا خالص مشک کا، اس کے کنکر لؤلؤ یا یاقوت کے، اس کی مٹی زعفران کی۔ جنت میں جو جائے گا وہ نعمتوں میں ہوگا، جو کبھی خالی نہ ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، جنت کے بارے میں کون نہیں جاننا چاہتا؟ ہم سب کا ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اچھے اعمال کا صلہ ہمیں نعمتوں کی صورت میں دینا ہے، اور وہ نعمت جنت ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جنت کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ بہت سے احباب نے کہا کہ ہمیں جنت کا نقشہ بتائیں۔ جو کچھ قرآن اور حدیث میں ملتا ہے اس کے مطابق آج ہم آپ کو جنت کی سیر کا قصہ سنا رہے ہیں، تو دل تھام کے بیٹھیں اور جنت کی باتیں سنیں، اور یہ دعا کیجیے کہ ہر مسلمان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت لے کر جائے۔ یہ ویڈیو بہت اہم ہونے والی ہے، ایسی ویڈیوز آپ کو ہر جگہ نہیں ملتی، بہت ریئر ہے، تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ آپ کو بہت اہم معلومات ملتی رہیں۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری۔ اس کی تفسیر ابن کثیر میں کچھ اس طرح ہے کہ مومنوں کی ان نیکیوں پر جو اجر اور ثواب انہیں ملے گا، اس کا بیان ہو رہا ہے کہ ابدی نعمتیں، ہمیشگی کی راحتیں، باقی رہنے والی جنتیں، جہاں قدم قدم پر خوشگوار پانی کے چشمے ابل رہے ہوں گے، جہاں بلند و بالا، خوبصورت، مزین، صاف ستھرے اور آرائش و زیبائش والے محلات اور مکانات ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو جنتیں تو صرف سونے کی ہیں، ان کے برتن اور جو کچھ بھی وہاں ہے سب سونے ہی سونے کا ہے، اور دو جنتیں چاندی کی ہیں، برتن بھی اور کل چیزیں بھی، ان میں اور دیدار خداوندی میں کوئی حجاب بجز اس کبریائی چادر کے نہیں جو اللہ جل شانہ کے چہرے پر ہوگا۔ یہ جنت عدن میں ہوں گے، اور حدیث میں ہے کہ مومن کے لیے جنت میں ایک خیمہ ہوگا، ایک ہی موتی کا بنا ہوگا، اس کا طول 60 میل ہوگا۔ مومن کی بیویاں وہی ہوں گی جن کے پاس وہ آتا جاتا رہے گا، لیکن ایک دوسرے کو دکھائی نہیں دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اللہ اور رسول پر ایمان لائے، نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اللہ پر حق ہے کہ اسے جنت میں لے کر جائے، اس نے ہجرت کی ہو یا اپنے وطن میں ہی رہا ہو۔ لوگوں نے کہا، پھر ہم اوروں سے بھی یہ حدیث بیان کر دیں، تو رسول اللہ نے فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ کے مجاہدوں کے لیے بنایا ہے۔ ہر 2 درجوں میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان میں ہے۔ بس جب بھی تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس طلب کرو، وہ سب سے اونچی اور سب سے بہتر جنت ہے۔ جنتوں کی سب نہریں وہیں سے نکلتی ہیں، اس کی چھت رحمان کی عرش ہے۔ فرماتے ہیں اہل جنت جنتی بالا خانوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم آسمان کے چمکتے دمکتے ستاروں کو دیکھتے ہو۔ یہ بھی معلوم رہے کہ جنتوں میں خاص ایک اعلیٰ مقام ہے جس کا نام وسیلہ ہے، کیونکہ وہ عرش سے بالکل ہی قریب ہے۔ یہ جگہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب مجھ پر درود پڑھو تو اللہ سے میرے لیے وسیلہ طلب کرو۔ پوچھا گیا وسیلہ کیا ہے؟ فرمایا جنت کا وہ اعلیٰ درجہ جو ایک ہی شخص کو ملے گا، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ وہ شخص میں ہی ہوں۔ حضور اکرم فرماتے ہیں، مؤذن کی اذان کا جواب دو، جیسے کلمات وہ کہتا ہے تم بھی کہو، پھر مجھ پر درود پڑھو۔ جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر میرے لیے وسیلہ طلب کرو، اور جنت کی ایک منزل ہے جو تمام مخلوق خدا میں سے ایک ہی کو ملے گی، مجھے امید ہے کہ وہ مجھے ہی عنایت ہوگی۔ جو شخص میرے لیے اس وسیلے کی طلب کے لیے دعا کرتا ہے میں بروز قیامت اس کے لیے شفاعت کروں گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا،
یا رسول اللہ، ہمیں جنت کے بارے میں باتیں بتائیں، اس کی بنا کس چیز کی ہے؟ فرمایا سونے چاندی کی اینٹوں کی، اس کا گاڑھا خالص مشک کا ہے، اس کے کنکر لولو یا یاقوت کے ہیں، اس کی مٹی زعفران کی ہے، اس میں جو چاہے گا وہ نعمتوں میں ہوگا، جو کبھی خالی نہ ہوگا، وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا جس کے بعد موت کا کھٹکا نہ ہوگا، نہ اس کے کپڑے خراب ہوں گے، نہ اس کی جوانی ڈھلے گی۔ فرماتے ہیں جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کے اندر کا حصہ باہر سے نظر آتا ہے اور باہر کا اندر سے۔ ایک اعرابی نے پوچھا، حضور یہ بالا خانے کن کے لیے ہیں؟ آپ نے فرمایا جو اچھا کلام کرے، کھانا کھلائے، روزے رکھے، راتوں کو لوگوں کے سونے کے وقت تہجد کی نماز ادا کرے۔ فرماتے ہیں کوئی ہے جو جنت کا شائق اور اس کے لیے محنت کرنے والا ہو، واللہ جنت کی کوئی چار دیواری محدود کرنے والی نہیں، وہ تو ایک چمکتا ہوا نور ہے اور مہکتا ہوا گلستان ہے اور بلند و بالا پاکیزہ محلات ہیں اور جاری و ساری لہریں مارنے والی نہریں ہیں اور گدرائے اور بیش قیمت رنگین ریشمی جوڑے ہیں، مقام ہے، ہمیشگی کا گھر ہے، میوے سے لدے پھدے سبزہ ہے، پھیلا ہوا کشادہ اور راحت والا، امن اور چین ہے، نعمت اور رحمت ہے، عالی شان خوش منظر اور حویلیاں ہیں۔ یہ سن کر صحابہ بول اٹھے، حضور ہم سب اس جنت کے مشتاق ہیں اور اس کے حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ پیارے ناظرین، وہ کون ہوگا جو جنت کے لیے محنت نہ کرے؟ ہر چیز کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، ہمیں جنت کے لیے محنت کرنی ہے اور جنت کو حاصل کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ حضور پاک نے فرمایا ہے کہ انشاءاللہ کہو، بس لوگوں نے انشاءاللہ کہا۔ پھر فرمایا ان تمام نعمتوں سے اعلیٰ اور بالا نعمت اللہ کی رضامندی ہے، چنانچہ رب العزت جنتیوں کو پکارے گا کہ اے اہل جنت، وہ کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک والخیر فی یدیک اللہ۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہو تم خوش ہو گئے؟ وہ جواب دیں گے خوش کیوں نہ ہوتے، آپ نے اے پروردگار ہمیں وہ دیا جو مخلوق میں سے کسی کو نہ ملا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لو میں تمہیں اس سے بہت ہی افضل اور اعلیٰ چیز عطا فرماتا ہوں۔ وہ کہیں گے خدایا اس سے بہتر چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سنو، میں نے تمہیں اپنی رضامندی دی، آج کے بعد میں کبھی بھی تم سے ناخوش نہ ہوں گا۔ حضور اکرم فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، اللہ عز و جل فرمائیں گے کچھ اور چاہیے تو دوں؟ وہ کہیں گے خدایا جو تو نے ہمیں عطا فرما رکھا ہے اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ وہ ہے میری رضامندی جو سب سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم وسیلے کا سوال کرتے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو، ہمیں جنت کے لیے محنت کرنی ہے اور ہر مسلمان کو وہاں تک انشاءاللہ تعالیٰ پہنچنا ہے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی شیئر ضرور کیجیے، سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور ہم سب کو جنت چاہیے انشاءاللہ کامنٹ میں لکھ دیجیے۔